آخری عشرے میں ہر مسلمان اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ نیکیاں کرنا یہ یقیناً اللہ کی توفیق کے ساتھ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ دی جائے تو کوئی ایک سجدہ بھی نہ کر سکے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے کے کچھ اسباب ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جن اسباب کی موجودگی میں نیکی کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اس تقریباً 30 منٹ کی گفتگو میں ان اسباب میں سے ایک سبب کے متعلق ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ اس سبب سے بچیں، ورنہ جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں حدیث آتی ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت والے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ پہاڑ بہت بڑے ہوتے ہیں اور سفید پہاڑ تو برف پوش پہاڑ ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ اونچے ہوتے ہیں، انہیں سر نہیں کیا جا سکتا عام طور پر۔ جتنی تہامہ کے سفید پہاڑوں کی بلندی اور وسعت ہے، اتنے عمل کر کے آئیں گے۔ اب جب ثواب لینے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے ثواب کو ہباء منثورا کر دے گا، اسے بے بقا قرار دے گا اور اس پر کوئی ثواب نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان کی عادات، ان کی خصال، ان کی صفتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، البتہ جب کسی حرام کے کام کا راستہ ان کے لیے آسان ہو، یعنی کسی بدنامی کا بھی ڈر نہ ہو، پکڑے جانے کا ڈر نہ ہو، رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، گناہ کر کے ہضم کر سکتا ہو بندے کا یہ اندازہ ہو، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے تنہائی میں ان کاموں میں اگر پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اسی طرح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا، جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ غریب کون ہے؟ جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب وہ باعمل انسان ہے جو قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن ان نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وَلَكِنَّهُ قَدْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ ویسے وہ نیک آدمی ہے لیکن ہاتھ چلاتا رہتا ہے، جس کے پاس سے گزرا اسے تھپڑ مار دیا، مکہ مار دیا، پاؤں اڑا دیا، تکلیف دے دی۔ شتم ھذا، برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، زبان کی بے لحاظی کرتا ہے۔ اکل مال ھذا، مال میں فراڈ کر جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بیگانہ مال اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، لوگوں کے مال کو کھانے میں پرہیز نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہے، حساب دینے کے لیے آئے گا، عمل ساتھ لائے گا، لوگ آ جائیں گے، لوگ آ کر شکایت لگائیں گے تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ چل انہیں راضی کر۔ وہ راضی کیسے ہوں؟ وہ راضی
نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت پھر فیصلہ یہ کریں گے کہ چلو اس طرح تصفیہ کر لو کہ اپنی نیکیاں دے کر انہیں خوش کر، جن کو مارا تھا، جن کا حق مارا تھا، جن کا مال لوٹا تھا، جن کا دل دکھایا تھا، اپنی نیکیاں انہیں دو، اس سے وہ جو ان کے حقوق ہیں پورے ہو جائیں گے۔ اب وہ بدقسمت ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، تہجدیں پڑھتا رہا، اب اس کی نیکیاں فرشتے بانٹنے لگ جائیں گے، لوگوں میں نیکیاں بڑھتے بڑھتے ساری نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ختم ہو جائیں گی، اللہ ہمیں بچائے۔ تو ساری نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بھی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو انہیں کیسے راضی کیا جائے؟ نیکی تو اس کے پاس ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، دینے کو اس کے پاس اب کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو جیسے یہ نیکیوں کے ڈھیر لے کے آیا تھا ویسے اب گناہوں کا ڈھیر اس کے کھاتے میں پڑ جائے گا، ان گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں پیارے بھائیوں نیکیاں کرنی بھی ہیں، نیکیاں بچانی بھی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بندوں کے حقوق تلف کرنا، حقوق العباد کو خراب کرنا، بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، بندوں کو دکھانا، بندوں کا مال چھیننا، بندوں کو دھوکہ دینا، جھوٹی قسمیں ان کے سامنے کھانا، ان کی دل آزاری کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ یہ تو کوئی حاجی نمازی بھی کرے نا تو اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور بندوں کے حقوق تلف کرنے میں جو اسباب ہے، ان اسباب میں پیارے بھائیوں ایک سبب ہے حسد کرنا۔ حسد کرنا کبیرہ گناہ ہے، حسد کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور حسد یہ وہ گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ ابلیس تھا تو جنوں میں سے لیکن بڑا باعمل تھا، بہت نیک تھا، بڑی اللہ کی پاکی بیان کیا کرتا تھا، فرشتوں کی صحبت میں رہ کے اس پر بھی رنگ چڑھ گیا تھا نیکیوں کا۔ تو اسے بھی حکم دیا کہ تم بھی سجدہ کرو، اس نے سجدہ کیا۔ کہا گیا کہ کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کروں اس سے تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اس سے تو میری انسلٹ ہو جائے گی، میں آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں سجدہ نہیں کرنا چاہتا؟ کیا بہتری ہے تیرے اندر؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اب مٹی کو آگ کیوں سجدہ کرے؟ میں تو نہیں کروں گا سجدہ، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک تکبر کی وجہ سے اور ایک حسد کی وجہ سے، ایک تکبر کی وجہ سے، ایک حسد کی وجہ سے اس نے جہنم میں جانا برداشت کر لیا، اس میں جہنم میں جانا برداشت کر لیا۔ یہ حسد اور تکبر ایسی مصیبت ہے کہ یہ بیماری لگ جائے نا تو بندہ توبہ نہیں کرتا۔ حسد اور تکبر اگر یہ بیماری لگ جائے تو بندہ توبہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ چل جا، دفع ہو جا، چل جا دفع ہو جا، اور تو میری رحمت سے دور ہے۔ لعنت کر دی اللہ نے، نافرمانی جو کی اس نے۔ اب اس پر اسے ڈر جانا چاہیے تھا، شرمندہ ہونا چاہیے تھا نا، کہ وہ معافی مانگ لیتا، معذرت کر لیتا اور اللہ رب العزت کی طرف سے معافی لے لیتا۔ نہیں، اڑ گیا۔ اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔
اللہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ قرار دے دیا، بدتمیز ہو گیا. کہتا ہے تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے گمراہ جو کر دیا ہے، اپنے جرم کا الزام رب تعالیٰ پر لگا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں آدم اور آدم کی اولاد سے بدلہ لے کے رہوں گا، میں نہیں بیٹھنے والا، میں تو بدلہ لوں ہی لوں، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں. کیا کرے گا تم؟ اس نے کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے آ کر حملہ کروں گا، من خلفہم، پیچھے سے آ کر حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، فلا تجد اکثرہم شاکرین، میں انہیں ایسا کر دوں گا کہ یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. تو بلاتا رہے گا، آئیں گے نہیں. تو نعمتیں ادا کرے گا، یہ مانیں گے نہیں. تیرا کھائیں گے اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے. اس نے قسمیں کھائیں، اس نے لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم دوں گا یہ ایسے ہو جائیں گے کہ یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے نشانی کے طور پر کہ یہ بتوں کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. تیرے منکر کر کے انہیں چھوڑوں گا، تیرے منکر کر کے انہیں چھوڑوں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جا دفع ہو جا اور میں تجھے ٹائم دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے ٹائم دے اللہ انہیں گمراہ کرنے کے لیے. اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے ٹائم بھی دے دیا، میں نے تجھے ٹائم بھی دے دیا. تو یہ حسد ہے نا، جو جیلسی، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ روگ لگ جائے نا تو بندہ جہنم کی طرح ہو جاتا ہے، جلتا رہتا ہے، مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، ہر کسی سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنیاں پالتا ہے. جو کچھ ملا ہوا ہے اس کے پاس ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتا، جو نہیں ملا ہوا اس کے لیے حسرت رکھتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوتا ہے، نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے. فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کے بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے، فلاں کی بڑی عزت ہے، فلاں کی بڑی شہرت ہے، میں رہ گیا. غم کا شکار رہتا ہے، سازشی دماغ اس کا بن جاتا ہے، حاسد مجموعہ بن جاتا ہے ہر خرابی کا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، اگلے بندے کا ستیہ ناش ہو، اگلے بندے کا نقصان ہو جائے. اللہ سے دلوں کی پاکی مانگیں پیارے بھائیوں. حاسد بندہ کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا، حاسد بندہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، حسد کرنے والا کبھی سخی نہیں ہو سکتا، حاسد بندہ کبھی خوش اخلاق نہیں ہو سکتا. وہ بغض رکھتا ہے، وہ جب جب کسی کو نعمتوں میں دیکھتا ہے، عزتوں میں دیکھتا ہے تو وہ جل بھن کر تڑپنے لگ جاتا ہے. رب سے ناراض، مخلوق سے ناراض، جو اس کی قسمت اللہ نے بنائی ہے اس سے ناراض، جو اس کی نہیں بنائی ہے اس کا خواہش مند. لوگ تکلیف میں ہیں وہ سکھ کا سانس لیتا ہے، لوگ سکھی ہو جائیں وہ پریشان ہو جاتا ہے، مصیبتوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. دلوں کو پاک رکھا کریں پیارے بھائیوں، دلوں کو پاک رکھا کریں. دل ناپاک ہو جائے تو دین ساتھ نہیں رہتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد اور خیر خواہ تھے، ہمدرد اور خیر خواہ تھے. لوگوں کو خوشی ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے. لوگ بے چین ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے. لوگ بے چین ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے. سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا اسامہ، زید سفید رنگ کے تھے، اسامہ کالے سیاہ رنگ کے تھے. عربوں میں یہ بات کہ بیٹا باپ پر نہیں گیا، بیٹا باپ پر نہیں گیا، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. مختلف منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں کہ میرے ساتھی اسامہ اور میرے ساتھی زید پر ایسا الزام لگا رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں اس کا، کیا جواب دیں اس کا.
परेशान रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबुल अहकाम बुखारी में हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये दोनों साथी बाप बेटा मस्जिद नबी में सोए हुए हैं, सहन में चादर अपने ऊपर डाली हुई है, पाँव नंगे हैं दोनों के, बाप बेटा इकट्ठे सोए हुए हैं, पाँव नंगे हैं, पाँव नंगे हैं। अरबों का एक माहिर आदमी मुजस्सिस, अरबों का एक काइफ कहते हैं इसे, वो चोरों को पकड़ने के लिए पैरों के निशानात के जरिए जो माहिर होते थे ना, इन्हें काइफ कहा जाता था। ये लोग बड़े माहिर और तजर्बाकार होते थे। तो काइफ मुजस्सिस आया मदीने में, ना वो उसामा को जानता है ना वो जैद को जानता है, वो दोनों को नहीं जानता। वो आया, सारी दुनिया जानती थी कि काइफ ये मुजस्सिस है ना जो, ये काफी माहिर आदमी है। मुजस्सिस ने बाप बेटे को सोए हुए देखा, चेहरे नहीं देखे, पांव देखे, तो उसने लोगों के मजमे के सामने कहा कि इन बाज़ हाज़िहिल अर्जुल मिन बाज़, इन बाज़ हाज़िहिल अर्जुल मिन बाज़, ये हो ना हो ये दोनों बाप बेटा सोए हुए हैं। मेरा तजर्बा कहता है कि ये दोनों बाप बेटा सोए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी, लोगों ने भी सुन ली, लोगों ने भी सुन ली। आप खुश हो गए, आप खुश हो गए। इल्जाम उसामा और जैद पर है तो रसूलुल्लाह परेशान है, और इल्जाम हटा उसामा और जैद से तो खुश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। इसका माना है दिल पाक है, दिल में हसद नहीं है, दिल में नफरत और बुग़्ज़ नहीं है। खुश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, खुशी से चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद की तरह चमक रहा था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने अर्ज किया क्या खुशी है, आप इतने खुश क्यों हैं, क्या बनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात यह है, मुजस्सिस मुदलजी आया और उसने उसामा और जैद के बारे में कहा, लोगों के भरे मजमे में उसने कहा कि यह बाप बेटा है। सारे लोगों ने सुन लिया। शुक्र है उसामा और जैद पर लोगों ने जो इल्जाम लगाया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे महफूज कर दिया। यह है रहमतुल लिल आलमीन, यह है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम में हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए मिलने के लिए, गरीब लोग थे, तलवारें थीं लेकिन नियामें नहीं थी जिसमें तलवार रखी जाती है, नहीं थी। तलवार के दस्ते में रस्सी डालकर रस्सी के जरिए गले में तलवारें लटकाई हुई थी। कपड़ों से और दीगर हालत से अंदाजा लग रहा था कि लोग माली तौर पर गरीब लोग हैं। वो आए, मुस्लिम के अल्फाज आप देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। उन्हें इस हालत में देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, परेशान हो गए। अब क्या करूं मैं, इनके ये हालत है, चलो इनको सुख पहुंचाना चाहिए, चलो इनको खुश करना चाहिए, इनके लिए कोई माल का बंदोबस्त करना चाहिए, क्या करूं मैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे मिंबर पर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आए, लोगों को बुलवाया, मजमा लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी। पैसे हैं वो खर्च करो, अनाज है वो खर्च करो, दीनार है दिरहम है वो खर्च करो, सत्तू है वो खर्च करो, खजूर है वो खर्च करो, मिस्कीन तुम्हारे दरमियान मौजूद है इन पर खर्च करो। आपने शौक दिलाया, आपने शौक दिलाया। गालिबन अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का शौक दिलाया, एक बंदा उठा, वो गया, कोई खजूर थी या कोई चीज़ थी वो लेके आया और आके सामने रख दी। आपने तरकीब जो दी उसने सामने रख दिया के, उसे देखकर दूसरा उठा, उसने सामने रख दी, तीसरा उठा, उसने सामने रख दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चांदी का एक ढेर लग गया, सोने का एक ढेर लग गया और राशन का एक ढेर लग गया। लोगों ने खर्च कर दिया, इंतजाम हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लग गया। आप खुश हो गए, आपका चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह चमकने लग गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का दिल पाक था, दिल पाक था, हमदर्द और खैर खा थे। लोगों की खुशहाली देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसूदा हो जाते। इस मजलिस में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप ताक रातों को जागें, आप तहज्जुदें पढ़ें, आप तरावी पढ़ें, आप सदक़ात करें, आप सहरियाँ कराएं, आप अफ्तारियाँ कराएं, लेकिन खुदा ना खास्ता आप जेलस हों, आप हसद करते हो, आप अपनी बिरादरी के अमीर लोगों से हसद करते हो, किसी के हुस्न जमाल से हसद करते हो, किसी के अच्छे कारोबार से हसद करते हो, किसी की शोहरत से हसद करते हो, किसी के ओहदे से हसद करते हो, तो फिर ये नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। हसद न करें। हसद क्या है? उलमाए अकीदा लिखते हैं कि हसद ये है कि बंदा दिल में ये तमन्ना रखे, अल्लाह करे फलां की नेमतें तबाह हो जाए, अल्लाह करे फलां की नेमतें तबाह हो जाए। उनकी नेमतें तबाह हो जाए तो ये खुश हो जाता है, उनके पास नेमतें हों तो ये बेचैन रहता है। ये अपने लिए नहीं मांगता उसकी नेमतें मुझे मिले, ये नहीं कहता। वो कहता है मुझे मिले ना मिले इससे छिन जाए, मुझे मिले ना मिले इससे छिन जाए। यही हसद वजह बना यहूदियों के कुफ्र की, यहूदियों के कुफ्र की यही हसद वजह बना। उम्मुल मोमिनीन सफिया बिनते हुयई रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने हिजरत करके आए, मदीने हिजरत करके आए। हम यहूदी घरानों जो उस वक्त यहूदी थे, उन्हें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो मेरे अब्बा जी और मेरे चचा अबू यासिर ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए। मिल के वापस आए, मैंने इनकी बातें सुनी। मेरे अब्बा जी और मेरे चचा आपस में बातें कर रहे हैं, मैं छोटी बच्ची हूँ तो मैंने उनकी बातें सुन ली। मेरे चचा ने मेरे अब्बा जी से पूछा कि आपने इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया है, क्या ये वही हैं जिनका तज़किरा हमारी किताबों में आया है कि आखिरी और सच्चे नबी होंगे, आपने पहचान लिया है? तो मेरे अब्बा जी ने कहा कि हाँ, मैंने पहचान लिया कि ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और पिछले अंबिया ने जो आखिरी नबी की निशानियां बताई थी, इस बंदे में वो निशानियां पूरी हैं, इस बंदे में वो निशानियां पूरी हैं। तो मेरे चचा ने कहा कि सच्चे नबी हैं? कहा हाँ सच्चे नबी हैं। तो चचा ने कहा फिर क्या प्रोग्राम है, इन पर ईमान ले आएं या ना लाएं? तो मेरे अब्बा ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाएगा तो ईमान? हसद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अब यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, इन्हें ये जेलसी है कि नबी बनु इस्माइल में से क्यों आ गए, हमारे खानदान में से आते तो हम मान लेते, ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आए हैं, इसलिए हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम में हदीस आती है, प्यारे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते, उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान ना लाओ, और उस वक्त तक तुम्हारा ईमान ठीक नहीं हो सकता जब तक तुम हसद ना छोड़ो, जब तक तुम हसद ना छोड़ो। तुम्हारी आपस में मोहब्बत होगी तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारी आपस में मोहब्बत नहीं होगी तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों के दो जुर्म हैं जो मेरी उम्मत में भी आ जाएंगे, और वो जुर्म एक हसद है और एक नफरत रखना है, बुग़्ज़ और नफरत रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुमा हालिकतानी, ये दोनों मूड देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मूड देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे उस तरह बाल मूड देता है वैसे ही हसद बंदे का ईमान और दीन मूड देता है, वैसे हसद बंदे का ईमान और दीन ये मूड देता है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। हासद इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नाराज होता है, तकदीर पर उसका ईमान
ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں جو وہ ٹھیک نہیں رہتے، مخلوق کے ساتھ تعلقات اس کے ٹھیک نہیں رہتے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے گناہوں کا وہ مجموعہ بن جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا وہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس مجلس کا یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ پر توجہ کریں۔ آپ کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے، آپ کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر بے چین تو نہیں ہو جاتے، آپ کسی خوشخبری کو سن کر، کسی کی خوشخبری سن کر آپ کی یہ تمنا تو نہیں ہوتی کہ ٹاپک چینج کرو، بس کرو بس کرو، تعریفیں نہ کرتے رہو اس کی۔ پریشان تو نہیں ہو جاتے جب کسی کی ترقی دیکھیں، کسی کے عروج کو دیکھیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ بیماری موجود ہے، بیماری موجود ہے۔ اور اس بیماری کا علاج کیا ہے پیارے بھائیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر، میرے دل کو ناپاک نہ ہونے دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تقوی سے سرفراز کریں، اپنی ہر سوچ پر اللہ سے ڈریں، اس کا اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ رب نے دیا ہے اس پر صبر شکر کریں، اس پر قناعت کریں، اس پر قناعت کریں۔ جس سے آپ کو جیلسی ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، اس کے پاس آنا جانا زیادہ کریں، اس کی دعوت کریں، اس کی زیارت کے لیے جائیں، اس پر صدقہ کریں۔ اس نیکی کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے وہ جو تعلقات کی خرابی ہے نا، اللہ کی رحمت سے وہ تعلقات کی خرابی ٹھیک ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان سلامت رہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الجامع میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایماندار کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ ایماندار بھی ہے اور حسد بھی کرتا ہے، وہ ایماندار بھی ہے اور حسد بھی کرتا ہے، اور ایماندار بھی ہے اور وہ بغض بھی رکھتا ہے، نفرت بھی رکھتا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی دینا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حسد نہ کرے تو اللہ اس میں خیر جمع کر دیتا ہے، اور بندہ حسد کرے تو اللہ رب العزت بندے کی خیر کو ختم فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے طبرانی میں حدیث آتی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا۔ آپ سے پوچھا گیا مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پرہیزگار انسان جو پاک دل والا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، بغض نہیں رکھتا ہے، حسد نہیں رکھتا ہے، حسد نہیں رکھتا ہے۔ حاسد کے عمل اس کا حسد کھا جاتا ہے۔ حاسد توبہ نہیں کرتا ہے، حاسد سخاوت نہیں کرتا ہے، حاسد ہمدرد نہیں ہوتا ہے، حاسد لوگوں کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتا ہے، ان کی پریشانیوں میں بے چین نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے لیے کبھی خیر کی دعا نہیں کرتا ہے، ہر ایک کے لیے وہ نقصان دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ ایک مصیبت ہے جو انسان کو ہر خرابی کا مجموعہ بنا دیتی ہے۔ تو اس مجلس میں انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں اس زہر سے، اس ناسور سے، اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم لوگوں کو دیکھیں، ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمارے دل سے دعائیں نکلیں، ماشاءاللہ کے الفاظ نکلیں، ان کی بے چینی دیکھیں، ہم ان کے لیے تڑپ جائیں، تگ و دو کریں، کوشش کریں، ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ ہم ایسے ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ صفتیں نہ ہوئیں اور ہم ہر سال حج عمرے کریں اور ہم سخاوتیں کریں، وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، ایسی حرکات سے محفوظ فرمائے جو نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب ہیں، اور وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت